الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، میرے بزرگوں اور نوجوان دوستوں بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی، سمجھنے سمجھانے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان لے آؤ۔ بڑی عجیب سی بات ارشاد فرمائی۔ ایک طرف اللہ تعالی خود اقرار بھی فرما رہے ہیں، ایمان والے بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالی اے ایمان والو، اور پھر اسی بات کی تاکید اور تلقین بھی کر رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ جو انسان کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہو، کافروں کے ملک میں ہو، کافروں کی حکومت ہو، اور پھر اس کو ایمان کی دعوت مل جائے اور پھر وہ ایمان میں داخل ہونے کی سوچے، فکر کرے اور داخل ہو، اس سے پوچھیں کبھی کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ تو ہم پر اللہ پاک کا فضل اور کرم اور احسان ہو گیا۔ ماں باپ مسلمان تھے، گھر میں مسلمان ماحول تھا،
ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا اور ہم نے ایمان کی حالت میں آنکھ کھولی، ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو مفت میں ایمان مل گیا۔ اللہ رب العزت اس آیت میں مسلمان کو ایک فکر دینا چاہ رہے ہیں۔ جیسی فکر میں اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ایک کسان کتنی محنت کرتا ہے ایک فصل کے لیے۔ پہلے وہ اس کو بالکل چٹیل میدان بناتا ہے، پھر اس کی کھدائی کرتا ہے، پھر اس مٹی کو ہموار بناتا ہے، پھر اس میں دانہ ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پھر کئی روز مسلسل پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، شب و روز لگا کر اس کی رکھوالی کرتا ہے۔ بڑی محنت کے بعد جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کچھ فصل اس میں خود رو جڑی بوٹیاں جس کا بیج نہیں ڈالا، جو مقصود نہیں، وہ بھی نکل آتی ہیں۔ اب وہ اپنی فصل بچانے کے لیے نہ گرمی کی تپش کو دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، باہر کیف وہ اس کو نکالتے چلا جاتا ہے، صفائی کرتے چلا جاتا ہے کہ میری فصل خراب نہ ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ پاک ہمیں بھی مخاطب کر کے یہی فکر دے رہے ہیں کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ ہم ایمان لے آئے تو بس مسئلہ حل ہو گیا، اتنا کافی نہیں ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے کہ چند گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کی اور کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا، ہم نے کمال کر دیا، ہم تو ایمان لے آئے۔ اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ دائرہ اسلام میں کلمہ پڑھنے سے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان، زبان سے تم نے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے تم نے ان کلمات کا اظہار کر دیا، اس سے تم سمجھنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ ابھی تو وہ تصدیق بالقلب باقی ہے۔
تو اللہ پاک مسلمان کو بھی مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ گو ہو، اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ انسان کی ایک عجیب سوچ ہے، دنیا میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے اپنے قانون ضابطے نہ ہو، اپنی کوئی مخصوص وضع قطع نہ ہو، اپنی کوئی مخصوص پہچان نہ ہو، اور ہم جب اس ادارے میں ملازم ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، ہم ان کے تمام قوانین اور ضابطوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ آرمی میں جائیں گے تو وہ بڑے بڑے موٹے موٹے شوز دے دیں گے، جی یہ پہنے، موٹی یونیفارم دے دیں گے آپ کو، یہ پہنے، سردی ہو یا گرمی ہو صبح فجر میں اٹھ کر کے دوڑ لگانی ہے، ٹھنڈے پانی میں نہانا ہے۔ کوئی بھی ادارہ، ہر ادارے میں جانے کے بعد ہم ان کے قوانین اور ضابطوں کی پاسداری کرتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ ہمیں نکال دیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ نکال دیں گے، ہمیں نہیں رکھیں گے۔ وہاں کوئی نہیں کہتا کہ جناب مجھ سے نہیں پہنا جاتا یہ آپ کا لباس، میں نہیں پہن سکتا اتنے وزنی جوتے، کوئی نہیں کہتا۔ اسکول میں، کمپنیوں میں، سرکاری سیکورٹی اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، ہر جگہ اپنا لباس، اپنے ان کے قوانین، اور ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ افسوس کہ اگر تسلیم نہیں کرتے تو ہم اسلام کے قوانین کو نہیں کرتے۔ کتنے افسوس کی بات! اللہ فرمانے کہ تم ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہو، اب تم داخل ہو گئے ہو، اب تم اسلام کے قوانین اور ضابطوں اور وضع قطع کی پاسداری کرو گے، پھر پتہ چلے گا وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ کتنا ہے۔ دو جز ہے ایمان کے، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ زبان سے تو منافق بھی کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اعمال میں چوری کرتا ہے، اندر سے دل میں خرابی ہے، دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یہ بھی ضروری ہے وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ۔ آج ہمارے اندر بھی یہ کمزوری ہے، اس بات کی فکر کی ضرورت ہے۔ اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، لہذا
اللہ تعالی کے جتنے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ ہے ہمارے لیے۔ نماز کا حکم ملا، پڑھنی کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے پڑھنی کیسے ہے۔ زکوٰۃ، صدقات، حج کا حکم ملا، ادا کیسے کرنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ ماننے والے بھی دکھا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنا دیا، صحابہ نے سن لیا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ صحابہ نے ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے نمونہ رکھ کر بتا دیا کہ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے لانا ہے، احکامات کی تعمیل کیسے کرنی ہے۔ پھر کوئی رشتے نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، باپ ہو، اولاد ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے کوئی کمپرومائز نہیں۔ آج کہتے ہیں کہ انسان نے بڑی ترقی کی ہے، انسان نے بڑی ترقی کی ہے۔ کیا ترقی کی ہے بھائی؟ اللہ رب العزت نے انسان کی ترقی کے لیے ایک مثال دی کہ چلو ممکن ہے کہ وہ اپنی اس غلط فہمی میں سچ ہی بولتے ہوں، تو فرمایا کہ کیا انسان نے ایسی کوئی مشین ایجاد کر لی ہے کہ بکری شہتوت کے پتے کھاتی ہے، دودھ دیتی ہے، شہد کی مکھی شہتوت کے پتوں پر بیٹھتی ہے، شہد دیتی ہے، دودھ نہیں دیتی۔ ہرن بکری کے پتے کھاتی ہے، نافے میں مشک دیتی ہے۔ ریشم کا کیڑا اس پر بیٹھ کر اس کا رس چوستا ہے، ریشم دیتا ہے۔ کوئی انسان ایسی مشین بنا سکتا ہے؟ کیا ترقی کر لی انسان نے؟ میں بتاتا ہوں کیا ترقی کی انسان نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو حکم دیا اپنی شلوار، اپنا پجامہ، اپنی لنگی ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ جو ترقی یافتہ انسان ہے اس نے کیا کیا؟ یا تو اتنا نیچے لٹکا دیا کہ ٹخنوں سے بھی نیچے، یا آج اتنا اوپر کر لیا کہ گھٹنے بھی ننگے ہو گئے۔ ترقی کی ہے انسان۔ نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عورتوں کو کہا کہ ٹخنے ڈھانپ لو، جو خواتین یہ سمجھتی کہ ہم ترقی یافتہ انسان ہیں، انہوں نے پنڈلی تک اپنی شلواریں اونچی کر لی، پردہ نہیں
کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ماسک لگوا دیے، چہرے ڈھانپ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ نے چہرے ڈھانپ دیے، ہم نیچے سے ننگے کر لیتے، پنڈلیاں ننگی کر دی۔ یہ ہے ترقی انسان کی۔ یاد رکھے دوزخ والے اعمال سے جنت تلاش مت کرو، یہ دوزخی اعمال ہیں۔ ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات، صحابہ اکرام، صحابیات ہمارے اعمال کے نمونہ ہیں۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آج کہتے ہیں میڈیا کے سامنے بیٹھ کے ہم بہت اچھی اچھی تقریریں سنتے ہیں، ایک مولانا صاحب آتے ہیں بہت اچھا بیان کرتے ہیں، بڑی صلاح ہوتی ہے، اور میاں اس مولوی کو ڈھونڈنے کے لیے جب تم انگلی چلاتے ہو تو کتنی خبیث چیزیں تمہارے سامنے سے گزرتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بد نظریاں ہوتی ہیں۔ تم مسجد میں آؤ، علماء کے ساتھ بیٹھو، نظروں میں نظریں ڈالو، دیدار کرو اہل اللہ کا، صحبت نیک لوگوں کی حاصل کرو۔ وہاں کیسے صحبت حاصل کرو گے آپ میڈیا میں؟ وہ تو کیمرہ ہے، ویڈیو ہے۔ ان ترقیوں کے پیچھے مت جاؤ، یہ گمراہی کے اعمال ہیں۔ مسجد عبادت گاہ ہے، مسجد میں آؤ، دینی ماحول میں جڑو۔ آج ہمارے بچوں کو سارے علوم سکھانے کی فکر ہو رہی ہے، نہیں ہے تو فکر دین کی نہیں ہے۔ ہماری نسلوں کو اگر نئی کوئی چیز معلوم، ایسے ایسے مسائل لے کر آتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے حیرانگی ہوتی کہ اتنی عمر کہاں گزاری، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے مسائل کون سکھائے گا؟ خدا کے لیے اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ اولاد مسلمان کی ہو، محرم میں کالے کپڑے پہنے، اولاد مسلمان کی ہو، نظر و نیاز حسین کی دے۔ خبردار، نیاز اللہ کے نام کی ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، جب چاہے کریں۔ جب کوئی لباس، کوئی چیز کسی غلط انسان کی تشخیص بن جائے، اس مشابہت سے بچنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کالے کپڑے حرام ہیں، شربت پینا حرام ہے، حلیم کھانا حرام ہے، ان دنوں میں مت کرو، ان دنوں میں مت کرو۔ مشابہت اختیار ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان برے اعمال سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، نیک اعمال کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل